جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہا تھا. آج 2 دن ہو گئے ہیں میڈیا پہ کافی باتیں جو ہے وہ پارک ویو کے بارے میں اور میرے بارے میں ہو رہی تھیں. تو میں نے پہلے تو کوشش کی کہ میں اس بات کو نظر انداز کروں، اور جو لوگ بھی پوڈ کاسٹ کے ذریعے یا مختلف ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے تو پہلے تو میں نے ان کو نظر انداز کیا، لیکن میرا خیال میں کہ لوگوں تک جو حقائق ہیں ان کا پہنچنا بھی ضروری ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں کم از کم پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اصل حقائق کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو پارک ویو لاہور کے بارے میں بتا دوں. پارک ویو لاہور جو ہے یہ پروجیکٹ جو کہ ریور ایج کے نام سے تھا، یہ 2006 میں بنایا تھا، اور اس کے مالکان اور تھے، اور انہوں نے یہ 2006 میں اس کا NOC لیا ریور ایج کا، اور یہ ریور ایج جو ہے اگلے 4 سال تک انہی مالکان کے پاس رہا. ان کا کوئی لون کا ایشو تھا بینک سے، اور بینک نے جو ہے ان کا لون ڈیفالٹ ہونے کے بعد اس کو ریپوزیس کر لیا، اور اس کے بعد اس کی ڈگری ہوئی کورٹ سے، اور وہ بینک نے فروخت کے لیے جو ہے وہ اس کو مارکیٹ میں لے آئے. میں نے یہ بینک سے خریدا 2010 میں، اور 2010 میں کسی حکومت میں نہیں تھا. 2010 میں اپوزیشن میں تھا، اور 2010 میں جب میں نے یہ خریدا تو اس کی تمام تر NOCs، وہ LDA کی ہو، واسا کی ہو، وابڈا کی ہو، سوئی گیس کی ہو، وہ تمام تر NOCs جو ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ خریدا تھا پروجیکٹ. اور یہ ریور ایج کے نام سے تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو اپنے برانڈ کے پارک ویو کے نام سے اس کو جو ہے وہ کنورٹ کیا. اور الحمدللہ 2010 سے لے کے 2025 تک پچھلے 15 سال میں یہ ایک بہت ہی سکسیزفل، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ممبران کو بہترین جو سہولیات ہے وہ فراہم کر رہا ہے. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور جو لوگ یہاں پہ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو ملنے آتے ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. 2010 سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 2025 تک، اس میں 2022 میں یہ فرق آیا کہ اس کی جو اپروولز تھی وہ ایک اتھارٹی جو کہ LDA ہوا کرتی تھی اس میں تبدیلی آئی، اور 2022 میں اس کو ایک نئی اتھارٹی بنائی گئی جو کہ ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ہوئی، اور جس کو نام روڈا رکھا گیا. اور اس وقت کی حکومت نے اس کو بنایا تھا 2 3 4 مقاصد کے لیے. میں ان تمام تقریب میں موجود تھا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے روڈا کیوں بنایا. روڈا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ لاہور شہر کو ایک طرف، اور دوسری سائڈ پہ شیخو پورہ کو، اس کو محفوظ بنایا جائے گا فلڈ سے. اور لاہور کے ساتھ جو ایک بہت خوبصورت ایک جھیل بنائی جائے گی ریور پہ، اور وہ تقریباً 27-30 کلومیٹر لمبی ہوگی، اور اس کے آگے ایک بیراج بنایا جائے گا. اور اس لیک کو دونوں سائڈوں سے خوبصورت کر کے اس کے دونوں سائڈوں پہ ایک 300 فیٹ کی سڑک بنائی جائے گی، جو کہ دونوں سائڈوں پہ ہوگی. ایک بند بھی ہوگا اور یہ سڑک بھی ہوگی جو دونوں جو سائڈز ہیں ان کو محفوظ کرے گی ریور راوی کے فلڈنگ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں طرف بہت خوبصورت جو ہے وہ انفراسٹرکچر بنایا جائے گا. اس انفراسٹرکچر میں انہوں نے بتایا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ یہ تقریباً $20 ارب کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر ہائی رائز بلڈنگ بنے گی، اپارٹمنٹ ٹاورز بنیں گے، کارپوریٹ ٹاورز بنیں گے، شاپنگ مالز بنیں گی. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے لیے روڈا نے جو ہے وہ زمین ایکوائر کرنی بھی شروع کر دی ہے. وہ جو زمین ایکوائر کی گئی اس کے بعد وہ زمین ایکوائر کے اندر پارک ویو کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ جو ڈیولپرز چنے گئے جو کہ وہ اس زمین کو ایکوائر ہو کر رہے تھے لوگوں سے سرکاری طور پہ، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ پارٹنر بنے، اس میں پارک ویو یا میں شامل نہیں ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ڈیولپرز ہیں جنہوں نے لوگوں سے 2-2 لاکھ کی زمین لی اور اس کے بعد اس کو 2-2 کروڑ روپے کنال کے حساب سے بیچا؟ میں کم از کم ان میں شامل نہیں ہوں. آپ ان کے نام جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ روڈا کی لسٹ میں شامل ہوں گے کہ وہ کون لوگ ہیں. پارک ویو کے اندر 1 انچ زمین بھی ایکوائر نہیں کی گئی. پارک ویو کی تمام تر زمین جو ہے وہ ہم نے لوکل ذمہ داروں سے منہ مانگے قیمت پہ خریدی. اس کے اندر کوئی سرکاری زمین، کوئی سرکاری رقبہ، کوئی سرکاری جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے.
ٹوٹل پارک ویو جو ہے وہ پرائیویٹ اونر سے خریدی گئی اور پرائیویٹ جو ہے اس کو بنایا گیا. اس میں کوئی سرکاری ہمیں کسی قسم کی ایکوزیشن یا کوئی سرکار کی طرف سے کوئی مدد ہم نے نہیں لی ہوئی. نہ ہم نے اس سے پچھلی حکومت میں لی نہ اس حکومت میں لی. اس وقت تک ہمارے پاس 1 انچ زمین بھی جو ہے نہ وہ سرکار کی کسی بھی ادارے کی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی زمین کسی بھی لوکل زمیندار سے تھرو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر اس کو کوئی ایکوائر کرایا. جو زمینیں ایکوائر ہوئی ہیں وہ پچھلے زمانے میں ہوئی تھیں, ان کے اگینسٹ کیا کام ہوا, وہ کیوں ایکوائر کی گئی, لوگوں کو زمینداروں کو کیوں کم پیسے دیے گئے اور ان کو کیوں مہنگی قیمت کے اوپر بیچنے کے لیے روڈا نے آگے پرائیویٹ ڈیولپرز انگیج کیے, اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں. اب اس کے بعد جبکہ ایک روڈا بنتی ہے جس کا نام ہی ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, آج جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ زمین تو گرین تھی اس کو براؤن بنا دیا گیا, تو میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ جب روڈا بنی تھی یہ زمینوں کو گرین کرنے کے لیے بنی تھی؟ یہ ریور کے دونوں سائڈوں پہ جو ہائی رائز بلڈنگیں ہیں جو روڈا کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے, کیا وہ گرین ایریا میں بننی تھی؟ یہ سارا زمین جو تھی یہ براؤن ڈکلیئر ہوئی تھی, اس کے بعد ہی یہاں پہ NOC ملے تھے. روڈا نے یہ تمام تر رسپانسبلٹی اس کو محفوظ کرنے کی, اس کے اوپر سڑکیں بنانے کی, اس کے اوپر جھیل بنانے کی, اس پہ بیراج بنانے کی, اس کو سیلاب سے محفوظ کرنے کی, اس کے سیور کی, اس کے بجلی کے کنیکشنز کی, یہ سب ذمہ داری روڈا نے لی اور روڈا نے اس کے اگینسٹ ہم سے فیس چارج کی. اب تک ہم اربوں روپے کے حساب سے جو ہے وہ روڈا کو جمع کرا چکے ہیں. اس کے اگینسٹ روڈا نے یہاں پہ ایک روپے کا کام نہیں کیا. یہاں پہ کوئی سڑک نہیں بنی, یہاں پہ کوئی بند نہیں بنا, یہاں پہ کوئی بیراج نہیں بنا, یہاں پہ کوئی جھیل نہیں بنی, یہاں پہ کوئی 1 روپے کا بھی کام جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کیا گیا. اس کا جواب روڈا دے گی. ہم نے جو پیسے روڈا کو جمع کرائے وہ ممبران کی طرف سے ایک ممبر کو ایک گھر کو جو ہے اس کی فیس چارج کی گئی اور وہ تمام تر جو ہے وہ روڈا نے وصول کی. اب آ گئی براؤن اور گرین. یہ رقبہ جب سے روڈا بنی ہے یہ کبھی بھی گرین نہیں تھا, یہ سارا رقبہ براؤن تھا اسی لیے ہی روڈا بنی تھی. ادروائز اس کو صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہاں پہ جنگلات لگانے تھے یا یہاں پہ باغات لگانے تھے, یہاں پہ کمرشل ایریاز بننے تھے, یہاں پہ ہائی رائز بننی تھی. اگر روڈا کے کمرشل ایریاز بن سکتے ہیں اور اگر اس زمین کے اوپر روڈا شاپنگ مالز بنا سکتی ہے یا پرائیویٹ ڈیولپرز مل کے اکٹھے کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے شاندار منصوبے بنا سکتے ہیں, تو پارک بھی اپنے 5 مرلے کے مکان کیوں نہیں بنا سکتی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سب لوگ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کس چیز کا الزام لگا رہے ہیں؟ ہم نے کون سا کام غلط کیا؟ کیا ہم نے میرے پریشر کی وجہ سے وہ براؤن جو ہے وہ جو گرین تھا وہ براؤن ہوا؟ یہ تو جناب اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ اس پہ بڑا جو ہے وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کمپین کی. وہ باقاعدہ ایک ایڈ میں بھی آئے اور وہ ایڈ جو ہے وہ روڈا نے چلایا جس کے اندر انہوں نے بڑے اپنے فخر سے کہا تھا کہ میں یہ $20 ارب کا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں. اور اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ جا کے خاص طور پہ گراؤنڈ بریکنگ کی. اس فنکشن میں بھی بیٹھا تھا اور اگر آپ اس کی کلپنگ نکالیں تو انہوں نے خاص طور پہ میرا ذکر بھی کیا وہاں پہ. تو اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ایک مشکل وقت ہو تو کسی دوست کے لیے اگر آپ کوئی اچھائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اتنی میرے خیال میں اس قدر اس لیول تک جا کے اس کو کرٹیسائز کرنا جبکہ فیکٹس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو, یہ بہت زیادتی ہے. اور میرے خیال میں ان تمام پوڈ کاسٹرز کو جنہوں نے شاید اس سے کچھ پیسے تو ضرور بنا لیے ہوں گے لیکن ان کو کم از کم اس کا ورژن, اس کے بارے میں حقائق, اس کے بارے میں تمام تر جو معلومات ہے وہ پہلے لینی چاہیے تھی. پوڈ کاسٹ بعد میں کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ معلومات ہمیں پارک ویو سے ملی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے خیال میں یہ کام غلط ہے. اور مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس بہانے آپ کو کوئی 4 پیسے زیادہ دے دیتا ہے کہ جس میں علیم خان کو ٹارگٹ کر گیا تو اللہ آپ کو مبارک کرے. میرے اوپر کوئی کسی گورنمنٹ کا کوئی احسان نہیں ہے, نہ پچھلی حکومت کا نہ اس حکومت کا. میں نے کوئی چیز ارریگولر نہیں کی, میں نے پچھلی حکومت سے بھی کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا نہ اس حکومت سے اٹھایا. ایک سوسائٹی جو میں نے NOCs کے ساتھ خریدی تھی اگر اس کی اتھارٹی چینج ہوئی وہ LDA سے روڈا میں گئی تو میں نے دوبارہ اپلائی روڈا کو کیا
اور جو روڈا نے اس کے اوپر اپروول دی ہے وہ تمام تر واجبات لے کے، تمام تر فیسز لے کے، تمام تر اپنے پروسیجر اڈاپٹ کر کے، تمام اونرشپ ٹائٹل دیکھنے کے بعد دی ہے. اور اگر اس کے اندر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر روڈا نے کوئی مجھے اسپیشل فیور دیا ہے تو برائے مہربانی ضرور لے کے آئے سامنے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مکین ہیں، جو ممبرز ہیں، میں اپنے تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے اندر میرے والدین کی قبریں ہیں، اور یہ سوسائٹی مجھے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے. اور میں اس سوسائٹی کے اندر صرف کاروبار نہیں کرتا، یہ جہاں پہ یہ جو ممبرز رہتے ہیں یہ میرے خاندان کا حصہ ہیں، اور میں ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنے اپنے بہن بھائیوں سے کرتا ہوں. اس لیے اگر کوئی ایک گھر بھی اس سے افیکٹ ہوا ہے اور کسی ایک کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا بھائی بن کے ان کے لیے اسی طرح حاضر ہوں گا جس طرح میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے حاضر ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھی ایک بھی ممبر کسی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اس کے ساتھ ہیں، کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اس لیے پورے پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، سیلاب پورے پاکستان میں لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہا ہے. برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے، یہ جتنے ہمارے پوڈ کاسٹ دوست ہیں، کہ آپ اب یہ پکڑ کے ان علاقوں میں چلے جائیں جن کا پرسان حال کوئی نہیں. یہ ممبر کے لیے علیم خان موجود ہے، ان ممبرز کے اوپر ان کا بھائی موجود ہے، ان کی تو دیکھ بھال میں کر لوں گا. اب باقیوں کے لیے آپ ذرا ماشاءاللہ میں نکلیں، اور پورے پاکستان میں جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کے بیچارے بے گھر ہوئے ہیں، جن کے پاس وہاں پہ نہ رہنے کے لیے رہا ہے نہ کوئی کھانے کے لیے رہا ہے، برائے مہربانی اب ان کی جا کے نشاندہی کریں اور ان کو لوگوں کو دکھائیں. ادھر ان کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید علیم خان جو ہے وہ ڈوب گیا ہے یا سوسائٹی ڈوب گئی ہے. بھائی علیم خان بھی اللہ کے کرم سے اسی طرح موجود ہے، اور یہ سوسائٹی بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے موجود ہے، اور اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم توانائی سے، اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سوسائٹی کو خوبصورت بنائیں گے جو اس سے پہلے ہم بنا رہے تھے. اس کے ساتھ وہ لوگ جن کا کام سوائے نیگیٹو پھیلانا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ مشکل میں ہوں، کوئی ممبران مشکل میں ہوں، کوئی لوگوں پہ کوئی اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہو، تو اس موقع کے اوپر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں، کسی کے لیے مددگار ثابت ہو. اور اگر آپ اس موقع کے اوپر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی پرانا سکور تھا جو کہ برابر کرنا ہے، یا آپ کا حسد جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نے ضروری پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنے جو اندر کے آپ کے جذبات ہیں وہ نکالنے ہیں، تو اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو کوئی توفیق دے، کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ کوئی سمجھ دے، اللہ آپ کو بہتر کر دے کہ آپ لوگوں کے مشکل میں تماشا بنانے کی بجائے اور ہنسنے کی بجائے آپ کسی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ان کی مشکل وقت میں ان کے لیے آسانی کا باعث بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو جتنے بھی آفات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. یہ جتنے لوگ اس وقت پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رحم فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے بس میں جو کچھ ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف پارک ویو کے ممبران کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے میں جہاں جہاں جا سکا، جہاں جہاں میری فاؤنڈیشن کام کر سکی، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کروں گا. آپ سب کا اللہ حافظ و ناصر ہو. بہت شکریہ.